السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شر سے، ہر بیماری، ہر آزمائش اور ہر فتنے سے بچا کر رکھے، اور آپ کے لیے ہر کام جو ہے وہ بہت ہی آسان فرما دے، اور اس قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہدایت کے راستے کھول دے، آمین۔ بچوں، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 پڑھیں گے۔ آپ کو یاد ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے بات کی تھی کہ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہم منافقین کے 2 گروہوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہر گروہ کو مثالوں سے بھی سمجھیں گے۔ جی بچوں، آیت نمبر 17 میں ہم نے پہلے گروہ کا پڑھا تھا۔ جی یہ کون سا گروہ تھا؟ منافقین کا، جو کہ وقتی دنیا کے فائدوں کے لیے جھوٹ موٹ کا زبان سے ایمان لے آتے ہیں، یعنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن بچوں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، دلوں سے نہیں مانتے وہ اللہ کو ایک، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں۔ بچوں یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی روشنی سے سارا ماحول روشن کر دیا، یعنی قرآن کا نور ہر طرف پھیلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہلا گروہ تھا نا منافقین کا، ان کے دلوں کا نور چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیا اللہ کو ان سے کوئی دشمنی تھی؟ نہیں جی بچوں، یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، ان کی نیت ہی نہیں تھی، جھوٹ موٹ کا ایمان لاتے تھے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور مسلمانوں کے راز جاننے کے لیے، اور انہیں وقت پڑنے پر غلط مشورے دینے کے لیے۔ جی بچوں، یہی وجہ تھی کہ ان کو ایمان لانے کی جو توفیق ہوتی ہے نا، صلاحیت، وہی ان سے چھن گئی تھی۔ آئیے بچوں، آیت نمبر 18 کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں۔ لفظی ترجمہ: سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فاہم تو وہ یا پس وہ، لا نہیں، یرجعون وہ پلٹیں گے، وہ لوٹیں گے۔ جی بچوں، ترجمہ ہے وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا اب وہ واپس نہیں آئیں گے، واپس نہیں پلٹیں گے۔ جی بچوں، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے اندھیروں میں اسلام کی یعنی ہدایت کی شمع روشن کی، تو یہ جو منافقین کا پہلا گروہ تھا نا، سمن بہرا ہو گیا۔ سمن بہرے کو کہتے ہیں نا، یعنی اب اسے سنائی ہی نہیں دیتا تھا۔ کیا؟ قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی تھی، سنائی نہیں دیتی تھی۔ بچوں یہ نہیں ہے کہ وہ بہرے ہو گئے تھے، اپنے مطلب کی دنیا کی ساری باتیں انہیں سمجھ آتی تھیں، لیکن انہیں حق کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ یعنی جب قرآن پڑھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی بات بتا رہے ہوتے تھے،
کوئی عمل بتا رہے ہوتے تھے تو انہیں لگتا تھا سنائی نہیں دے رہا، یہ تو بہرے ہو گئے ہیں۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ گانے تو بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن جیسے ہی قرآن کی تلاوت لگائی جائے وہ تو غصے میں آ جاتے ہیں، بند کرو بند کرو بند کرو، یعنی وہ اللہ کی بات سننا پسند ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو بچوں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ وہ بہرے ہو گئے ہیں۔ کب؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو منافقین کا یہ پہلا گروہ بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا علم سب کو سکھا رہے ہوتے تھے، ہر طرف روشنی ہوئی ہوئی ہوتی تھی، ظاہر ہے قرآن و حدیث کا جو علم ہوتا ہے اس کا بھی ایک نور ہوتا ہے نا، کیونکہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جہالت سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں، دوسروں کے لیے نفرتیں، بغض، کینہ، وہ سب نکل رہا ہوتا ہے، اور ان کے دل روشن ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر لوگوں کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، خیر خواہی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ جی بچوں، وہ جھوٹ چھوڑ کر سچ بولنے لگتے ہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو بچوں، یہ کچھ بھی نہیں سیکھ رہے تھے، لگتا تھا انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا، یہ تو بہرے ہو گئے ہیں، کیونکہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کی بات ہوتی تھی، اللہ کی بات ہوتی تھی، اور کیوں نہیں سنائی دیتی تھی؟ جی، یہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور کیا ہوتا تھا؟ بکمن، گونگے بن جاتے تھے۔ جی، یہاں کہا جا رہا ہے ان کی زبانیں بھی حق نہیں بولتی تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اچھی بات بتاتے تھے وہ سنتے ہی نہیں تھے، تو بولنا کیسے تھا؟ قرآن کی کوئی بات نہیں ادا کر سکتے تھے۔ ظاہر ہے جب کوئی بات غور سے سنی ہی نہ جائے تو وہ دل میں بھی نہیں اترتی، وہ سمجھ بھی نہیں آتی، اور پھر وہ زبان سے کیسے ادا ہوگی؟ اس کا زبان سے نکلنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔ جی بچوں، قرآن کی بات بتانے سے ان کی زبانیں کیا تھیں؟ قاصر تھیں، یعنی گونگی تھیں۔ پھر آیت میں کہا جا رہا ہے امیون، اندھے تھے، یعنی منافقوں کا یہ پہلا گروہ آج کی اکثریت کی طرح، زیادہ تر لوگوں کی طرح دنیا کی تو سب چیزیں دیکھتا تھا، لیکن قرآن نظر نہیں آتا تھا، حق دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور حق دیکھنے سے کیسے ہو جاتے تھے؟ جیسے اندھے ہو گئے، یعنی وہ حق دیکھنے کے وقت بالکل اندھے بن جاتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ جی، وہ حق سننا ہی نہیں چاہتے تھے، حق سننے سے بہرے تھے، حق بولنے کے وقت وہ گونگے بن جاتے تھے، اور اسی طرح حق دیکھنے کے وقت وہ اندھے بن جاتے تھے، کیونکہ وہ سچائی کو، حق کو، قرآن و حدیث کے علم کو، ہدایت کو پانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہیں اس کی طلب نہیں تھی، انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی حق جاننے کی، ایک اللہ کو پانے کی، ایک اللہ کی بات ماننے کی، اللہ کو خوش کرنے کی، محبت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا انہیں کوئی شوق نہیں تھا، کوئی خواہش نہیں تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ جی بچوں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں تھا، یقین ہی نہیں تھا، بلکہ نفاق تھا، خواہشات کی پیروی تھی، ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، دنیا کی محبت تھی، مال کی محبت تھی۔ جی بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھا رہے ہوتے تھے، قرآن پڑھا رہے ہوتے تھے، یعنی ہر طرف علم کی روشنی پھیل رہی ہوتی تھی، تو یہ کیا کرتے تھے منافقین؟ اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتے تھے،
اور بار بار وہ ایسا ہی کرتے تھے، ہر بار ایسا ہی کرتے تھے۔ لہٰذا بار بار حق کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا انکار کرنے پر کیا ہوا؟ حق پانے کی جو توفیق تھی، جو صلاحیت تھی، وہ ان سے چھین لی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بس وہ اب کبھی بھی نہیں پلٹیں گے، کبھی نہیں لوٹیں گے۔ جی آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اب وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے خود پر ہدایت کے دروازے بند کر لیے ہیں، ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے ہیں نا۔ لہٰذا کیسے ممکن ہے کہ وہ ہدایت پا لیں، حق کی طرف لوٹ آئیں؟ جی بچوں، اس آیت سے آپ نے کیا سیکھا؟ جی ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی بات، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سننی ہے۔ ہمیں دین سیکھنے کی طلب رکھنی ہے، اللہ اور رسول کی بات سننے کا شوق رکھنا ہے، اور ہمیں اللہ کی بات، چاہے وہ تلاوت ہو، تفسیر ہو، ترجمہ ہو، حدیث ہو، ہمیں بہت محبت سے، بہت شوق سے اس کو غور سے سننا ہے۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ جی پھر عمل بھی کرنا ہے نا۔ لہٰذا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دل میں حق پانے کی طلب اور شوق رکھنا ہے انشاءاللہ، اور پھر کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے۔ دعا ہے بچوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ الحمدللہ ہماری آج کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔